اگر وہ مسجد میں آ جاتا ہے اور ابھی فرضی نماز کی جماعت ہونے میں کچھ ٹائم ہے تو وہ سنتیں پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، کافی ساری نفل نماز پڑھتا ہے، اور فرضی جماعت ہونے سے پہلے ہی وہ مسجد سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ فرض نہیں پڑھتا۔ اور یہی معمول اگر وہ ساری نمازوں کے ساتھ بنا لے کہ نفلی نماز تو بڑی پڑھتا ہے لیکن فرض نہیں پڑھتا، اور اگر اس سے بھی آسان یہ سوچ لیں، ایک بندہ نفلی روزے رکھتا ہے، ہر مہینے میں 2-3 روزے، ہر جمعرات سوموار کا روزہ سنت کے مطابق، یعنی کہ وہ نفلی روزے بڑے رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ ایک روزہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ اب اس کے متعلق کیا خیال ہے میرا اور کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی اختلاف رائے ہوگی۔ اب یہ بالکل سبھی کا اتفاق ہوگا کہ وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ نفلی کام، نفلی عبادت بندے کی اپنی مرضی ہے، اور فرضی عبادت اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو بندہ اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی گوارا نہیں ہے، پسند نہیں۔ اب یہاں تک تو ہم متفق ہیں کہ بندہ نفلی روزے رکھے، فرضی روزے نہ رکھے، تو اس کے نفلی روزے رکھنے کا فائدہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ ایسی نفلی روزوں کا کیا کرنا، یا ایسی نفلی نماز کا کیا کرنا جس کی وجہ سے بندہ فرضی نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سمجھنے والی بات یہ ہے، جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نفلی نماز پڑھتے رہو، فرضی نہ پڑھو، نفلی روزے رکھتے رہو، فرضی نہ رکھو، نفلی عمرے کرتے رہو، فرضی حج نہ کرو۔ اور یہ اکثر ہو رہا ہے، اکثر ہو رہا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ لوگ آ کے، مجھے کئی ساتھیوں نے بتایا، بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں، جی میں پچھلے سال بھی عمرے پہ گیا تھا تو الحمدللہ جی آپ کی دعاؤں سے اس دفعہ بھی میں فلاں تاریخ کو عمرے پہ پھر جا رہا ہوں۔ اور معمول ہے، کچھ لوگ تو یہاں تک بتاتے ہیں معمول ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کا مکمل مہینہ عمرہ بھی کرتے ہیں اور حرمین شریفین میں گزارتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ نفل ہے، عمرہ فرض نہیں ہے میرے بھائیو، عمرہ نفل ہے، حج فرض ہے۔ 2 عمرے کر لیے، 3 عمرے کر لیے، 4 عمرے کر لیے، پوری زندگی گزار دی، اگر حج نہیں کیا تو مجرم ہے، گناہ گار ہے، اور ایسے گناہ گار ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، زاد راہ ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتا، اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے جان بوجھ کر فرضی نماز چھوڑنے والا، جان بوجھ کر فرضی روزے چھوڑنے والا، ایسے ہی جان بوجھ کر فرضی حج چھوڑنے والا، نفلی عمرے کر رہے ہیں، جیسے نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کو نہیں پڑھنے، یہی حال ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ۔ کچھ لوگ اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، حج کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک فرضی عبادت ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے اتنا مال دیا ہوتا ہے اور وہ پیدائشی امیر ہوتے ہیں، یعنی باپ کی وفات کے بعد باپ نے زندگی میں اتنا بنایا کہ بیٹے کو وہی کافی ہے، وراثت میں مل گیا، خود کوئی نہیں محنت کی۔ اب عین ممکن ہے کہ اللہ قیامت کو سوال کریں کہ تجھے تو وراثت میں ہی میں نے اتنا دے دیا تھا، تو بآسانی حج کر سکتا تھا، کیا تو نے حج کیا؟ میں نے تو اللہ کہیں کہ حج فرض کیا ہے، تو کیا تو نے حج کیا؟ ہاں، کچھ لوگ اتنا کرتے ہیں کہ وہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا، وہ حاجی صاحب ہوتے ہیں، بینکوں میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، جائیداد ڈبل سے ڈبل کی جا رہی ہے، کاروبار ڈبل ہو رہے ہیں، لیکن اس فرض کی ادائیگی پہ پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ کئی ایکڑ زمین اور خرید لی ہے، کئی دکانیں خرید لی ہیں، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں، 3 فیکٹریاں، مارکیٹیں، آڑتیں، یہ منڈیوں میں یہ بڑا بڑا پیسہ اللہ دے رہا ہے، اسے اور بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حج فرض کی ادائیگی نہیں کرتے۔ کرتے ہیں تو خود حاجی صاحب ہیں، لیکن بیوی کو حج نہیں کرایا۔ اب بیوی کا سارا خرچہ خامند کے ذمہ ہے،
کھانا پینا، لباس، رہائش، یہ سارے اخراجات خاوند کے ذمے ہیں، تو کیا وہ حج کے لیے کہیں اور سے پیسے لے کے آئے؟ بڑی غلط بات سے. جیسے خود حج کرنا فرض ہے، بیوی کو کرانا بھی فرض ہے، کیونکہ پیسے کی ساری ذمہ داری خاوند پر ہے، اور خاوند کے پاس اللہ کا دیا ہوا کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، لیکن حج کی سعادت سے بڑے بڑے امیر، آپ غور کریں اپنے معاشرے میں دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو بڑے بڑے امیر لوگ حج سے محروم نظر آئیں گے. عمرے کرتے ہیں، بس پتہ نہیں کیا ہو کیا گیا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے نفل پڑھتے ہیں، فرضی نماز کو نہیں پڑھنی، اور کوئی کہتا بھی نہیں ہے، کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے بھئی اللہ کے بندو، فرضی نماز نہیں پڑھو گے تو نفلوں کا کیا فائدہ؟ ایسے ہی فرضی حج نہیں کرتے، ان عمروں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے حج فرض کیا، تم عمرہ کر کے آ جاتے ہو، عمرہ کر کے کئی عمرے کر لیے. تو بھائیو، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو خدا را حج کے فریضے کو انجام دیں. حج فرض ہے، نہیں کریں گے، اسی حالت میں مر جاتے ہیں تو بہت بڑے اللہ کے ہاں مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں. اور اگر اللہ نے دیا ہے، اللہ نے زیادہ دیا ہے، خود حج کریں، اپنی بیوی کو حج کرائیں، اپنے بچوں کو حج کرائیں. جیسے ہم خود نماز پڑھتے ہیں، اپنی بیوی کو نماز کا کہتے ہیں، اپنے بچوں کو نماز کا کہتے ہیں، فرضی نماز کی بڑی فکر کرتے ہیں، تو نماز کے برابر ہی فرض ہے حج. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے نا، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حج کرنا بھی تمام گھر والوں پہ فرض ہے. خود کر لیا ہے یا بیگم نے کر لیا، یعنی ماں باپ نے کر لیا، اولاد جوان ہے اور ان کو گاڑیاں لے کے دینے میں، ان کے کاروبار میں ہیلپ کرنے میں لاکھوں کروڑوں لگا رہے ہیں. بچے کی ضد ہے کہ اس نے، اب سال نیا آ گیا نا، نیا سال تو ماڈل بدلنے کے لیے 2019 سے 2020 لے کرنے کے لیے تو وہ لاکھوں روپے کا اضافہ کر کے نئی گاڑی خریدتے ہیں اور خرید کے دیتے ہیں والدین. لیکن حج کی فکر کوئی نہیں کہ ہمارا بیٹا جو کام اللہ نے فرض کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ تاکہ پتہ چلے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے، وہ مسلمان ہے، اسے اس فریضے کی ادائیگی کی فکر نہیں، کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، یہ ایک جرم ہے جو مسلمان کافی تعداد میں کر رہے ہیں، اور اس کی سزا بڑی سخت ہے. ایسے نہیں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ بغیر حج کے مرنے والا جس کے پاس طاقت مال ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ گناہ گار اتنا بن جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ گار بن جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حج جیسے فریضے کی ادائیگی کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ میرے بھائیو، یہ ذمہ داری صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے. آپ نے سن لیا، آپ نے یہ بات سن لی ہے، اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ حج کرنا فرض ہے اور صرف عمرے پہ گزار. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمرہ نہ کریں، عمرہ کریں، بڑا بڑا فضیلت والا عمل ہے، لیکن نفلی کام ہے، فرضی حج ہے. خود بھی کرے، اپنے اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں، علاقے والوں میں دیکھیں جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے اور ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، تو ان کو سمجھانا، بتانا. جیسے میری ذمہ داری میں نے ادا کر دی، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی ادا کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری زندگی اپنے پیارے نبی کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.